حسین بن منصور 858 میں فارس کے شمال مشرق میں واقع ایک قصبہ طور میں پیدا ہوئے۔ منصور حلاج صوفی، مصنف اور شاعر تھے۔ آپ نے 12 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ 18 سال کی عمر میں تستر تشریف لے گئے اور یہاں حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے بعد بصرہ چلے گئے۔ پھر وہاں سے 2 حرقہ پہنچے جہاں حضرت عمر اور عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ صحبت سے فیض یاب ہو کر حضرت یعقوب قطع کی صاحبزادی سے نکاح کر لیا، لیکن حضرت عمر بن عثمان کی ناراضگی کے باعث حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں بغداد پہنچ گئے اور وہاں حضرت جنید بغدادی نے آپ کو خلوت و سکوت کی تربیت سے مرسا کیا۔ پھر وہاں کچھ عرصہ قیام بعد حجاز تشریف لے گئے اور 1 سال قیام بعد کرنے کے بعد جماعت صوفیہ کے ہمراہ پھر بغداد واپس آ گئے۔ عمر کا بڑا حصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا، بہت سے ممالک کے سفر کیے جن میں جزیرۃ العرب، ہندوستان اور خراسان بھی شامل ہے۔ منصور حلاج اتحاد ذات الہی یا ہمہ اوست کے قائل تھے۔ انا الحق یعنی میں خدا ہوں کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ حضرت منصور حلاج ہمہ اوقات عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ ہر رات 400 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے اور اس فعل کو اپنے آپ پر فرض قرار دے دیا تھا، اور میدانوں توحید و معرفت میں دوسرے اہل خیر کی طرح آپ بھی شریعت و سنت کے متبعین میں سے تھے۔ آپ کی زبان سے انا الحق کا غیر شرعی جملہ نکل گیا، لیکن آپ کو کافر کہنے میں سے اس لیے تردد ہے کہ آپ کا قول حقیقت میں خدا کا قول ہے۔ 913 میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور 9 برس تک مسلسل اسیر رہے۔ وزیر حامد العباس آپ کا جانی دشمن بن گیا تھا، جن کی ایما پر مقدمہ چلایا گیا۔ قاضی سے زبردستی فتویٰ لیا گیا۔ قاضی ابن خلقان نے لکھا ہے کہ حضرت ابن منصور کے قتل کا سبب کوئی ایسی بات نہ تھی جو موجب قتل ہو، صرف وزیر نے ان کے خلاف مقدمہ بنا لیا تھا۔ جب ان کو مجلس قضا میں بار بار طلب کیا گیا تو ان پر کوئی ایسی بات ثابت نہیں جو خلاف شریعت ہو۔ اس وقت وزیر نے اپنی جماعت سے کہا کہ حضرت ابن منصور کی لکھی ہوئی کچھ باتیں بھی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں موجود ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس کی ایک کتاب میں یہ مضمون ملا ہے کہ جب انسان حد سے عاجز ہو جائے تو اپنے گھر کے کمرے کو پاک صاف کر کے خوشبو میں بسائے، اس کا طواف کرے تو یہ عمل بیت اللہ کے مثل ہوگا۔ واللہ اعلم۔ یہ قول ان کی طرف منسوب کرنا صحیح تھا یا نہیں، اس پر قاضی نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ یہ کتاب تمہاری تصنیف کردہ ہے؟ کہا ہاں۔ پھر پوچھا تم نے اس کے مضامین کو کہاں سے لیا؟ کہا حضرت حسن بصری سے، اور حضرت حلاج کو یہ معلوم نہ تھا کہ لوگوں نے اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی ملا دیا ہے۔ تو قاضی نے کہا اے حلال الدم، تو جھوٹا ہے، حضرت حسن بصری کی کتابوں میں اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی قاضی کے منہ سے حلال الدم کا لفظ نکلا، وزیر نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور کہا یہ اس کی فرح ہے کہ تم نے اس کو کفر کا حکم دے دیا ہے، اور قاضی سے کہا کہ تکفیر کا فتویٰ اپنے دستخط سے لکھ دو۔ قاضی نے اس سے بچنے کی کوشش کی مگر وزیر نے اس کو مجبور کیا، چنانچہ قاضی نے مجبور ہو کر لکھ دیا۔ اس پر عام لوگ وزیر سے بگڑ گئے اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تو خلیفہ سے گفتگو کی اور بارگاہ خلافت سے حضرت ابن منصور ہی کو 1000 کوڑے لگائے جانے اور ہاتھ پیر کاٹے جانے اور سولی دیے جانے کا حکم حاصل کر لیا۔ منگل کے دن 4 ذی القعدہ 922 کی صبح نمودار ہوئی۔ حضرت حلاج کو جیل خانے کے میدان میں لایا گیا۔ پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے بڑے مجمع میں 1000 تازیانے لگائے گئے۔ اس کے بعد ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر ایک پاؤں، پھر دوسرا ہاتھ، پھر دوسرا پاؤں،
مگر اف تک نہ کی۔ ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد ان کا سر تن سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا گیا۔ جب راکھ بن گئی دجلہ میں بہا دی گئی۔ سر مبارک کو 2 دن تک بغداد کے پل پر نصب کیا گیا، پھر خراسان بیچ دیا گیا اور اطراف و اکناف میں گھمایا گیا۔ واللہ عالم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔